الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الواحد الستار الغفار، الحمد للہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه من علم ولا کرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. واذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. والرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. والآل والصحب ثم التابعین فهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. واغفر الہی لكل المسلمین بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اللہ جل وعلا کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں. میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر ایک شے کا حقیقی مالک ہے. بے شک. وہ جسے چاہتا ہے عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ولایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسالت دیتا ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. اسے جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کبھی نہیں سوتا. خود فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ جاگتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. بے شک. تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اسی کو زیباں ہیں. صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر، بالخصوص سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، سیاح لامکاں، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، رحمت عالمیہ، خسرو خوباں، سرور لالا رخاں، پناہ بے کساں، شفیع مجرماں، وکیل عاصیاں، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو مالک کائنات بھی ہیں اور مختار کائنات بھی، جو مقصود کائنات بھی ہیں اور باعث تخلیق کائنات بھی. آئیے انہی کی بارگاہ علی وقار میں جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر. اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا،
میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، جنگل درندوں کا ہے میں بے یار، شب قریب گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں محیب، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، پرخار راہ برہنہ پا تشنا آب دور، مولا پڑی ہے آفت جان کاہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر، صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ایک دو پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، کیا کہنا کیا تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، واہ قلندر نے کہا تھا حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس پاکیزہ کانفرنس میں بیٹھے ہیں، زمین سلطان صوفی حمید الدین کی ہے، کیا کہنا کیا ذکر شیخ شرف الدین کا ہے، مدرسہ خواجہ معین الدین کے نام کا ہے، واہ واہ اور نسبت حضرت شیخ اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کے نام کی ہیں۔ گرچہ حضرت مولانا انصار صاحب نے جو کچھ کہا وہ سب مبالغہ آرائی پر محمول کیا جائے، جیسے وہ اس در کے بھکاری ہیں ویسے میں بھی اسی در کا بھکاری ہوں۔ اللہ جل وعلا تمام بزرگان اور تمام سلاسل کی تمام روحانی برکتوں سے ہمیں آپ کو سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ جلسے کی شروعات سے مدرسہ فیضان غریب نواز کے طلباء اور طالبات نے اپنے اساتذہ کی محنتوں کی عکاسی کی، اور جو باتیں انہیں یاد کرائی گئی تھیں وہ باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر ان بچوں نے اور ان بچیوں نے رکھی۔ قابل مبارکباد ہیں ان کو پڑھانے والے اور ان کے ماں باپ، ان کو مدرسہ بھیجنے والے، جن کو اللہ جل وعلا نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان کے نہا خانہ دل میں کہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے دین کی محبت ہے، اس لیے وہ مدرسوں کو آباد کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ نے خوبصورت باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھی، جیسا کہ بزم نبی چینل کے ذریعے ہم نے سنی۔ ساتھ ہی ساتھ فخر راجستھان حضرت علامہ فیاض احمد صاحب قبلہ کی باتیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی محظوظ کرنے والی تھیں۔ بیچ میں برادرم محترم شریف باسنی صاحب اور قاری جاوید قادری صاحب نے اپنی آواز سے اور آواز کے جادو سے آپ حضرات کو مسحور کیا۔ اب محفل اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ استاذ گرامی نے مجھے 2:15 بجے کا حکم دیا ہے اور دامن وقت میں گنجائش بالکل کم بچی ہے، اس لیے میں بہت لمبی تفصیلی بات آج تو نہ کر سکوں گا، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ لیکن میں نے قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ پڑھی، چونکہ آج کی اس مبارک رات میں ایک نسبت نہیں ہے، کئی ساری نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان ہے، یہ مقدس گھڑیاں ماہ قرآن کی گھڑیاں ہیں، اور پھر آج 10ویں شب ہے۔ 9 تاریخ حضرت شیخ شرف الدین بوئے علی قلندر کی ہے، اور 10 تاریخ ام المومنین سرکار خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وعلی زوجہا کی ہے۔ اس کائنات میں پیغمبر اسلام کی تبلیغ پر سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام حضرت سرکار خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ امام اہل سنت نے کہا سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام،
عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ام المومنین سرکار خدیجۃ الکبریٰ کی تاریخ بھی ہے، اور حسن اتفاق سرکار سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ مخدومہ سیدہ مائی خدیجہ کی تاریخ بھی 10 رمضان المبارک ہے۔ یہ جناب والا نسبتوں کا سنگم، یہ شہر اولیاء ناگور، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مبارک مہینہ ہفتہ بروایت اختلاف حضرت سرکار، بعض روایت کے مطابق 5 رمضان، بعض روایت کے مطابق 10 رمضان حضرت سرکار قاضی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مقدس تاریخ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ تو تاریخ ہے، سب کی تاریخوں کی برکتیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا کا قرآن فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، منڈی کا بہانہ بنا کر یا بیماری کا بہانہ بنا کر یا سیری زیادہ کھا کر پیٹ خراب کرنے کا بہانہ بنا کر آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ روزہ آپ پر فرض ہے۔ آپ جلسے میں نہیں بیٹھیں گے، قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جلسے میں کیوں نہیں آئے تھے، لیکن اگر آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر ایک روزہ بغیر عذر شرعی چھوڑ کر اگر ساری زندگی بھی اس کی قضا کرتے رہیں گے تو بھی وہ فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں، وہ سکون آپ کو ملنے والا نہیں جو رمضان المبارک کے ایک ایک روزے میں رکھا ہے۔ اچھا، روزہ رکھوایا کیوں جاتا ہے؟ میں نے اس آیت کریمہ سے علت اٹھانی ہے، لعلکم تتقون۔ علت یہ ہے تاکہ تمہیں پرہیزگار بنایا جائے۔ بھوکا اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پیاسا اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی مشیت ایزدی یہ ہے میرے بندے متقی ہو جائیں، خدا چاہتا یہ ہے میرے بندے متقی ہو جائیں۔ نماز اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ بندہ متقی ہو جائے۔ بھوکا اس لیے رکھایا جا رہا ہے تاکہ بندہ متقی ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے گھر میں پانی ہے پھر بھی آپ پیاسے ہیں، متقی بننے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ رمضان المبارک کے احترام میں اور راتوں کی طرح یہ راتیں نہیں گزاری جاتی۔ متقی بننے کے لیے یہ عوام الناس کے لیے یہ خاص یہ طریقہ عام طور پر عوام الناس کو خاص طور پر دیا گیا، عوام کے لیے کہ روزہ رکھو اور متقی ہو جاؤ۔ حالانکہ اللہ والوں کی شان یہ ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ان کی راتیں ہماری راتوں کی طرح، یہ رمضان کی راتوں کی طرح، جیسے ہم رمضان کی شب قدر گزارتے ہیں اور عبادت میں راتیں گزارتے ہیں، یہ تو ہماری سال میں چنندہ راتیں آتی ہیں جسے ہم عبادت میں گزارتے ہیں۔ مگر بو علی قلندر اس ذات کا نام ہے جس کی رات رات اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ 12 سال تک پانی میں کھڑے ہو کر جو آنکھ بند کر کے اللہ کی صدائیں لگاتا تھا اسے شیخ شرف الدین کہا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ صوفی حمید الدین ناگوری کی ہر رات ایسی گزرتی تھی جیسی ہماری شب قدر بھی نہیں گزرتی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری کی ہر رات ایسی گزرتی تھی جیسی ہماری 27ویں بھی نہیں گزرتی ہے۔ یہ لوگوں کی زندگی ہمیں بتاتی ہے اور رمضان آ کر یاد دلاتا ہے، جیسے شب قدر گزارتے ہو اسی طرح ہر رات گزارو تاکہ خداوند کریم کی بارگاہ میں مقبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رمضان المبارک۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کرنا مقصود ہے، قرآن نے اپنی مشیت، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنی مشیت کلیئر کر دی۔ تمہیں پرہیزگار بنانا ہے۔ اس مشیت کو اللہ والوں نے سمجھا کہ ہمیں پرہیزگار بننا ہے۔ علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، پرہیزگار بننا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ پرہیزگار کیوں؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن کا انٹروڈکشن کرایا، معین بھائی کہا ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ رمضان کا انٹروڈکشن کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا۔ جی
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، مسلمان قرآن سے بھاگ رہا ہے۔ جہاں تراویح ہوگی قرآن سے، ایک سرسری طور پر نگاہ ڈالیے تو جناب سب سے کم بھیڑ وہی ملے گی۔ کیجریوال پڑھے گا قرآن شریف کی تراویح؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ کون پڑھے گا؟ یہ کس کے لیے سجائی جاتی ہے؟ آپ نہیں قرآن پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ راہل گاندھی قرآن پڑھے گا یا امت شاہ قاعدہ پڑھنے آئیں گے؟ یہ تو آپ کی کتاب ہے نا، پڑھے سب۔ قرآن کھلی کتاب ہے اور کھلا چیلنج ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ارے انسان کیا، جناتوں کو بھی بلا لاؤ اور پھر قرآن کی مثل لاؤ۔ قرآن کہتا ہے انسان جنات سب مل بھی جائیں تو بھی قرآن کی طرح دوسری کتاب نہیں لا سکتے۔ لیکن بات دور نہ چلی جائے، عرض کیا کر رہا ہوں، رمضان شریف کا انٹروڈکشن کروایا قرآن سے، اور پھر قرآن کا انٹروڈکشن یوں کروایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان۔ کتاب ہدایت کو ہم نے کتاب قسم بنا کے رکھ دیا۔ کتاب ہدایت کو جس سے ہدایت لینی تھی ہم نے اس کی ہدایتیں تو چھوڑ دی، یوٹیوب کی ہدایتیں، گوگل کی ہدایتیں، ڈاکٹر بھنڈاری کی ہدایتیں ہمارے لیے بہت قابل قبول ہیں، اور قرآن سراپا ہدایت ہے۔ لفظ سراپا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ قرآن سر اور پا سے پاک ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن ہم نے اپنا تعلق کلام مجید سے کم و بیش توڑ ہی رکھا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوستو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سیکھو نا۔ روزہ رکھوایا کیوں گیا؟ ارے جب ہے کھانا تو کیوں نہیں کھاؤں اللہ؟ جب فریج بھری ہوئی ہے تو کیوں نہیں کھاؤں؟ دیا بھی تو نے ہے، گھر میرا بھرا ہے، لیکن نہیں کھانا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، جب تک سورج چھپے نہیں تب تک کہ افطار نہیں، تاکہ پتا چلے 2 منٹ پہلے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بھائیوں کا حق کھانے سے کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ متقی کیسے بنے گا آدمی؟ اور آسان کروں، یہ راتوں کو جو مٹر گشتی کرتے ہیں نا لوگ، مولانا عبدالرقیب صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، چھپ کے بیٹھ گئے، یہ جو موٹر سائیکلیں لے کے پھرتے ہیں اور کسی کی ہوا نکال دی اور کسی کا ٹھیلا توڑ دیا، اور کبھی اثر بات دیکھا ہے آپ نے یہ تماشا؟ کیوں؟ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو سرکشی نظر آتی ہے، اور اثر کے ٹائم کوئی ترم خان سے بھی آ کے کہے ارے فلاں نے ایسا ایسا کہا ہے، افطار کے بعد دیکھیں گے، افطار کے بعد سمجھی آپ لاجک۔ بھوکا اس لیے رکھوایا تاکہ بھوکوں کی قدر کرنی آئے آپ کو۔ پوری دنیا بھوک مٹانے چلی ہے مگر مٹا نہیں پا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود بھوکی نہیں رہ رہی ہے۔ جو درد سمجھتا ہے وہی درد کا مداوع کرنے جاتا ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ عرض کیا کر رہا ہوں، بات کو میری سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ نیک بن جائیے، اور آپ نیک بننے تیار نہیں ہیں، اور نیکوں سے نسبت کے بارے میں جناب والا حوالے تلاش کر رہے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن نور الدین جامی ارشاد فرماتے، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ اندر ایرا فلا ابن فلا چیزیں نیست،
عشق کا بندہ ہونا ہے تو چھوڑ تیرا خاندان کیا ہے. اس لیے کہ اس راہ عشق میں فلاں ابن فلاں نہیں چلتا. Who are you؟ تم کون ہو؟ ایک صاحب میرے پاس آیا کہ صاحب بعض کتابوں میں حضرت شیخ قلندر کو، ابو علی شاہ قلندر کو سید لکھا ہے، بعض میں امام اعظم کی اولاد لکھا ہے، بعض میں لکھا ہے کیا تھے. میں نے کہا اللہ والے تھے، اتنا کافی نہیں ہے. سبحان اللہ. ارے جناب امام اعظم بھی ان کی ذات پر رشک نہ کر رہے ہوں گے؟ خود رسول کرامی اپنی ایسی امت پر فخر نہ کر رہے ہوں گے کہ جو لوگ اپنی منزل کو پا گئے شرف الدین تھے وہ علی بن گئے. سبحان اللہ. کیسے بنے؟ سناؤں کچھ؟ اجازت ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑے بیدار ہیں آپ یار، کاش پورے سال یوں ہی بیدار رہتے. یہ مولانا عمران صاحب سے پوچھو، بیچارے تھک گئے، ان کی داڑھی سفید ہو گئی ناگور میں، آج تک جلسوں میں پبلک بڑھتی نہیں الا ماشاء اللہ، چند مخصوص جلسوں کے سوا. درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ ہے آپ کی؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ تاکہ متقی بن جاؤ. اللہ والے محنت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ پرہیزگاری میں اور اضافہ ہوتا رہے. خوب پرہیزگار تھے پھر بھی محنت کرتے تھے، اور پرہیزگاری بڑھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، دل میں اور نور پیدا کرتے تھے اور محنت کرتے تھے. ایک کتاب میں نے پڑھا 12 سال تک حضرت سرکار شیخ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی میں کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت پڑھے لکھے تھے. آج تو ہمارے یہیں سمجھا جاتا ہے کہ کرتا تھوڑا سا گندا ہو جائے، زلفیں تھوڑی سی میلی ہو جائیں، چلم پینے کا طریقہ آ جائے، یہی اللہ والے ہیں. مولویوں میں تو کوئی اللہ والا تلاش ہی نہیں کرتا، معاف کیجئے گا، اللہ ماشاء اللہ. اتنا دور خطرناک آ گیا، اللہ کی پناہ نعوذ باللہ من ذالک. جی پیروں میں تلاش کریں گے، معاف کیجئے گا مولانا رفیق صاحب، یہ ان کی کمی نہیں ہے، یہ لوگوں کی کمی. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت کا بول والا ہے، مینٹلٹی اور سوچ ہی ایسی ہو گئی. بات دور نہ چلی جائے، قریب کرتا ہوں آپ کے ذہن کو. اللہ والا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل. حضرت ذوالنون مصری کا مشہور زمانہ قول، اللہ پاک نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے. اللہ نے اپنی رضا کو اپنی فرما برداری میں چھپا رکھا ہے. کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ مت دینا، کوئی بھی اچھائی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، کوئی بھی اچھائی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. ہو سکتا ہے اسی سے اللہ راضی ہو جائے. کوئی کسی بھی مذہب کا شخص آپ سے پانی مانگے، آج یہ نیا ایک فطرہ چل پڑا، وہ فلاں مذہب کا ہے، وہ اتنی سختی کر رہے ہیں. وہ کون سختی کر رہا ہے، کون بدماشی کر رہا ہے، اس کو اس کے مقدر پہ رہنے دیجئے. آپ کا سدھانت کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہے. آپ کا اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا اسلام کہہ رہا ہے ایک اچھا کردار نہ رکھنے والی عورت اگر ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو پیغمبر اعظم کہتے ہیں کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی. یہ آپ کا اسلام ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. مگر کریں کیا، ہمارے والوں نے بھی تو انٹرنیٹ سے دین سیکھا ہے نا. اس لیے فیس بک پہ بیٹھ کر کوئی جناب اپنی دکانداری چلانے کے لیے کوئی کچھ کہتا ہے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آج ایسا ہی ہو. ارے وہ بانی دین نہیں ہے، وہ صاحب دین نہیں ہے. ان دینوں سے دین نہ سیکھیے جو پیغمبر اسلام کی تعلیم کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں. باتیں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن بات کو سمیٹ کر اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے آگے بڑھتا ہوں. اتنا عرض کرتے ہوئے کہ آپ دین کو پڑھیں، اپنے مذہب کو پڑھیں. سرکار مصری نے فرمایا اللہ پاک نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے. اپنی رضا کو اپنی فرما برداری میں چھپا رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپا رکھا ہے. پتہ نہیں کون سے گناہ سے وہ ناراض ہو جائے، اس لیے کوئی بھی گناہ کرنے سے بچا کرو، پتہ نہیں کون سے گناہ سے وہ ناراض ہو جائے. پھر فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندوں میں ولیوں کو چھپا رکھا.
اس لیے فرمایا ہر مسلمان کی عزت کرو، پتہ نہیں کس بیس میں کون سا اللہ والا جی. یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس طرف جاؤں گا تو دور چلی جائے گی بات، لیکن تیزی کے ساتھ بات کو سمیٹتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا بہت بڑے عالم تھے حضرت شیخ شرف الدین المعروف بوئے علی قلندر، لیکن یہ بو علی ہوئے کیسے، اسی پر بات کر کے بات کو ختم کروں گا. لیکن آپ دیکھیں بہت کتابیں پڑھیں، کئی اساتذہ سے علم حاصل کیا. مسجد قوت الاسلام میں بیٹھ کر درس دیتے تھے دلی میں. یہ دلی بھی دلی ہے، کتنے رنگ دلی نے دیکھے ہیں. ہاں یہ دور حضرت سرکار محبوب الہی کا دور ہے. بادشاہوں کے حساب سے بلبن کا دور، جلال الدین خلجی کا دور، علاء الدین خلجی کا دور ہے. علاء الدین خلجی بو علی شاہ قلندر کو تحفے بھجوایا کرتا تھا، وہ بو علی شاہ قلندر، لیکن جناب والا ڈرتا تھا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. جی علاء الدین خلجی نے چاہا کہ میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کو کوئی نذرانہ پیش کروں، لیکن آپ کی ناراضگی سے ڈرتا. تو کسی نے کہا خلجی صاحب کیسے پیش کرو گے؟ تو کہا امیر خسرو کو بلاؤ، وہ کچھ راستہ نکالیں گے. امیر خسرو لائے گئے. تب پھر خلجی سے امیر خسرو سے خلجی نے کہا کہ صاحب میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کو نظر پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا میں تو محبوب الہی کی چوکھٹ کا غلام ہوں، حضرت اجازت دیں گے تو ہل سکتا ہوں، ورنہ میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جناب والا، کیسے اللہ والے تھے. آج تو بھیڑ دیکھتے ہیں اور پیر بدل لیتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہاں میں کیا بات کروں اور کیا چھوڑوں. لیکن ذرا غور فرمائیے، وہاں بادشاہ کہہ رہا ہے میرے سفیر بن کر ایک ولی کے پاس نذرانہ دے دو. کہا بادشاہوں سے یوں رابطہ نہیں رکھتے، ہم کچھ نہیں لیتے، کسی کو دینے کے لیے بھی نہیں لیتے. مرشد اجازت دیں گے تو لیں گے. حضرت سرکار محبوب الہی نے کہا میں تو نہیں ملتا خلجی سے. جی پچھلی کسی تقریر میں نے عرض کیا تھا آج تو گٹر صاف کرنے کا ٹھیکہ لینے کے لیے لوگ ایمان بیچ رہے ہیں. علاء الدین خلجی نے تقریباً 3 بار یا 2 بار حضرت سرکار محبوب الہی کو ملاقات کے لیے اپروچ کیا، لیکن حضرت سرکار سلطان المشائخ مولانا سید محمد احمد نظام الدین محبوب الہی نے بار بار منع کیا کہ ہم بادشاہوں سے نہیں ملتے. یہ اللہ والے تھے، یہ فقیر تھے، بیٹھتے تھے گدڑی پر لیکن بادشاہ ان کی چوکھٹ سے خیرات لیتے تھے. یہ خود کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے مگر تختہ پلٹ کرنے کا اختیار رکھتے تھے، اور کہنے پر اقبال کو مجبور کرتے تھے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں. یہی آپ کے ہمارے صوفی حمید الدین ہیں، جہاں التمش دامن گدائی لیے حاضر ہوا تھا، اور سلطان شمس الدین التمش جس کو تاریخ اتہاس التتمش کہتی ہے، تاریخ نے کہا التتمش بہت بڑا راجہ تھا، بادشاہ تھا، لیکن ہمارے صوفی کی بارگاہ میں آ کر کہتا تھا حضور غلام بنا لیجیے. واہ سبحان اللہ. صوفی حمید الدین نے غریب نواز کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے پلٹ کر فرمایا بادشاہ فقیروں کو بادشاہوں سے کیا کام ہے، جائیے ہم آپ کو مرید نہیں کرتے ہیں. یہ مسلمان تھے جناب. تو جناب تخت ان پر رشک کرتا تھا، مگر کریں کیا افسوس ہے اسلام، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے. مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. شور یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کیونکہ مسلمانوں کی شان کیا تھی؟ بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ مسلمانوں کی شان تھی. آج تو جناب والا
کیا کہا جائے، مسجد کی طرف آؤں گا تو بات دور چلی جائے گی، لیکن واپس آتا ہوں ابو علی شاہ قلندر کی طرف۔ بہت بڑے عالم تھے، بیٹھ کے پڑھا رہے تھے۔ دلی کی زمین ہے، دلی کی زمین۔ علاء الدین خلجی نے کہا محبوب الہی سے حضور ملنا چاہتا ہوں۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا نہیں ملوں گا۔ امیر خسرو کو یہاں بھی وسیلہ بنایا تھا کہ خسرو ذرا سا محبوب الہی سے ملاقات کرواؤ۔ محبوب الہی نے فرمایا خسرو ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، مگر دوبارہ کبھی کسی بادشاہ کی سفارش مت کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر سے جا رہی ہے۔ ہاں یہ ہے مسلمان، یہ تھا مسلمانوں کا جینے کا انداز، یہ ان کی زندگی تھی۔ مظفر غیر کے در کی غلامی غیر ممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر۔ دوستوں آگے بڑھتا ہوں ورنہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، کتاب سامنے تھی، طلبہ بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے مستی سے۔ ایک درویش ظاہر ہوئے اور ان کے حجرے خاص میں کھڑے ہوئے اور کہا او شرف الدین۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ تجھے جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے وہ بھول گیا، بیٹھ گیا خالی درسگاہ لے کے۔ تیرا کام صرف کتاب پڑھانا تو نہیں ہے، چل اٹھ اور اس مشن پہ لگ جا جس مشن کے لیے تجھے پیدا کیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور آسان کر کے سمجھاؤں، جو کام اسلامی ریاستوں کے بادشاہوں سے نہ ہو سکا وہ کام کرنال کے پانی پت کے ابو علی شاہ قلندر نے کر کے دکھایا۔ اشارے کی بولی سمجھیے جی، کوئی سختی کر کے اپنا قریب کرنا چاہتا تھا اور کوئی کردار دکھا کر اپنانا چاہتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیں، حضرت سرکار ابو علی شاہ قلندر بیٹھے تھے۔ اب جب یہ سنا تو محفل پہ سناٹا چھا گیا، عجیب کیفیت ہو گئی لوگوں کی۔ طلبہ خاموش، یہ کون ہے؟ چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، کیفیت تو بڑی جلالی ہے، حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ پوری محفل پہ سناٹا چھا گیا۔ حضرت پڑھانا چاہ رہے ہیں تو اب کیفیت نہیں بن رہی ہے پڑھانے کی، اٹھ گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے پیچھے چل کے دیکھا تو آنے والا آواز دینے والا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کسی نے لکھا کہ غائب ہو گیا، کسی نے لکھا کہ دکھا نہیں، بہرحال ملا نہیں کہ وہ کون تھا۔ لیکن پھر جب اسی دن سے حضرت شیخ شرف الدین نکلے تو پھر یہ بھی طلبہ کو ملے نہیں کہ ہمارے مدرس کہاں تھے۔ دیکھیے آپ مدرسے سے نکلے تو کہاں پہنچے؟ اللہ کی ضربیں لگاتے لگاتے، جنگلوں کی خاک چھانتے، دنیا کو چھوڑ دیا، رشتہ دار بھلا دیے، پہاڑوں کی کھو میں اللہ کا نام، ندیوں سے پانی پیتے، وضو کرتے اور بس خدا منانے میں لگ جاتے۔ سالوں سال گزار دیے، 12 سال تک ایک جگہ کھڑے 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 عبادت کر رہے۔ تاریخیں مختلف ہو سکتی ہیں، چونکہ یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں مورخین نے کہیں نہ کہیں، علماء مورخین نے کم لکھا ہے۔ آخری بات، آخری قصہ اور بات کو ختم کر، آپ کو سیری بھی کرنی ہے جس کا انتظار سر شام سے کیا جاتا ہے، اس لیے غور سے سنو۔ بو علی کو بو علی کیوں کہا جاتا ہے؟ 12 سال تک کھڑے رہے، اللہ کے ذکر میں لگے رہے۔ ذرا ٹھہریے اور غور کیجئے کہ ایک طرف وہ بندہ ہے جو سالوں سال کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، پانی میں کھڑے ہو کر وظیفے کرتا ہے، جنگل میں رہتا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے، سالوں سال گزر گئے۔ ایک طرف وہ ہیں جو پتیاں کھا کے، ندیوں کا پانی پی کے، یوں زندگی گزار کے خدا راضی کر رہے ہیں،
اور ایک طرف ہم ہیں، قدم قدم پہ بسلیری پیش کی جا رہی ہے، منرل واٹر کا استعمال مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، مخمل فرش پر بچھا ہوا ہے، حالات بہت خوبصورت بنا کر ماحول مسجد ٹھنڈی کر کے آپ کو کہا جا رہا ہے حی علی الفلاح، اور اس کے باوجود مجھے دوا لینی ہے، 70 کام کر لے گا، 70 کام، اور نماز کی بات اور حضرات ہماری کمر دکھ ہے، ہنسنے کی بات، ہنس کیوں رہا، میں کوئی کامیڈی کر رہا ہوں؟ پوچھو ان علماء کرام سے، دعوتوں کے لیے ٹائم ہے، کرکٹ کے لیے ٹائم ہے، 3 گھنٹے ایک ٹائم کی دعوت ہوٹل میں کھانے کے لیے میرا جوان برباد کر رہا ہے، کئی 100 کلومیٹر لوگ عید کے کپڑے خریدنے جا رہے ہیں، اور جنت کے لیے 20 منٹ ایکسٹرا تراویح میں نہیں دے رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ سفر کر کے جاتے ہیں 26 منٹ والی تراویح پڑھنے کے لیے، پھر واپس 20 منٹ سفر کر کے آتے ہیں، ٹوٹل کتنا وقت خرچ ہوا یہ نہیں گنتے، ہم تراویح 26 منٹ والی ہی پڑھیں گے۔ یہ جنت کی فکر رکھنے والے اور آخرت میں فکر رکھنے والوں کا حال ہے۔ حالات کیا ہیں آج ملک کے؟ اشارے کی بولی کی کیفیت سمجھیے تو کم سے کم آپ اپنے مالک سے رو تو سکتے۔ یہ رمضان دیا گیا ہے کہ مصلی بچھاؤ، آنسو بہاؤ، عشرائے رحمت کی آج آخری رات ہے، فلسطین سے لے کے کشمیر تک امت سسک رہی ہے اور رحم کی بھیک مانگ رہی ہے، اور ہم ان راتوں کو بھی مٹر گشتی میں گزار کے کہہ رہے ہیں حکومت کی پالیسی اچھی نہیں۔ آپ کی پالیسی اچھی ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مودی جی نے روکا تھا کہ فجر میں مت جانا، یا ہوم منسٹری نے آرڈر کیا تھا کہ شادی میں عورتوں کو نچوانا؟ یہ تمہارے کرتوت ہے نا، شیطان نے بہکا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس مہینے میں تو شیطان بھی جکڑ دیا گیا، اب کون شیطان بنا ہے؟ رمضان میں بھی کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کون نگاہوں سے حرام کروا رہا ہے؟ کون روزہ رکھ کے فلمیں دکھوا رہا ہے؟ جانے دیں، کیا بات کروں اور کیا چھوڑوں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، لیکن سچی عقیدت ہے اس بزرگ سے، اگر جس کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہو تو آؤ دیکھو، سالوں سال گزر گئے آنکھ ہی نہیں کھولتے تھے۔ ایک ہمارا جوان ہے کہ آنکھ بھیڑ میں اٹھتی ہے کو حرام تلاش کرتی ہے۔ معاف کیجئے گا، اب تو عرسوں اور میلاد کے جلوسوں میں بھی آنکھیں حرام تلاش کرتی ہیں، اور ایک وہ آنکھیں ہیں کہ سالوں ہو گئیں، سالوں گزر گئے، کھلی ہی نہیں، آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ یوں کوئی بنتا ہے کوئی ابو علی شاہ قلندر، یوں کوئی اللہ والا بنتا ہے۔ حضرت سلطان غریب نواز نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کام تو برائیوں والے کرے اور رزلٹ سوچے کہ ہمارے لیے اچھے اچھے آئے۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں قول کا، برائی کر کے بھی اپنے آپ کو اچھائی پیش کر کے جناب، اور اچھا بن کر۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے خطیب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ نازل ہونے ہی والا ہے۔ یہ حال ہو گیا، ادھر سالوں سال عبادت کرنے کے بعد روتے تھے۔ غوث پاک کو دیکھیے تو وہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رہے ہیں، غریب نواز کو دیکھیے تو وہ زندگی کے آخر حصے میں بیٹھ کر اپنے خلفاء و مریدین کے سامنے رو رہے ہیں، صوفی حمید الدین کو دیکھیے رو رو کر اللہ اکبر خداوند کریم کو راضی کرنے کی عادت بنا لی ہے۔ اوپر جائیے عمر خطاب کو دیکھیے
آنکھوں کے نیچے دھاری بن گئی ہے رو رونے کی وجہ سے۔ قرآن نے اعلان کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور روتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ دوستوں 12 سال گزر گئے، آواز آئی شرف الدین دریا چھوڑو، دریا چھوڑو، میدان میں آؤ، تم سے کچھ کام لینا ہے۔ اے میرے مالک ارحم الراحمین، اے رب العالمین، اے اللہ، اے سب کی سننے والے، میری سن لے، مجھے اسی حال میں یہیں کھڑے رہنے دے۔ میں چاہتا ہوں تیرا ذکر کرتے کرتے پانی میں ہی مر جاؤں۔ جو ہے آپ کی حضرت تشریف رکھنا اس پر، نہیں حضرت اس پر نہیں اچھا نہیں لگتا۔ درود شریف پڑھ لی، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت میرے جیسے سینکڑوں علماء کے استاذ ہیں الحمدللہ، مفتی اعظم راجستھان کا علمی روحانی فیضان ہے، ہم نے کئی کتابیں حضرت سے پڑھی، کافیہ پڑھی ہے، ہدایہ پڑھی ہے، اور بھی کئی کتابیں، تفسیر پڑھی ہے، جلالین پڑھی ہے، کئی ایک کتابیں پڑھی۔ کوئی امام اعظم سرکار ایک جگہ پہنچے تھے اور سرکار امام الائمہ سے کہا گیا حضور یہ جھوپڑیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ نے کہا نہیں، بچپنے میں یہاں آپ کے معلم نے، آپ کے مدرس نے یہاں بیٹھ کر آپ کو ابتدائی کتابیں پڑھائی تھی۔ اماموں کے امام نے اپنے جوتے اتار لیے، لوگوں نے کہا یہ تو ریت ہے، پاؤں جل جائیں گے۔ کہا پاؤں کے جلنے سے زیادہ استاد کا ادب ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے چلیے، بات کو ختم کرنے لگا تھا تیزی کے ساتھ، تو کہا میرے مالک تو سب کی سنتا ہے، خود فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں خود جواب دیتا ہوں۔ اے اللہ تو خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں پورا کر دوں گا۔ میں مانگتا ہوں مجھے پانی میں کھڑا رہنے دے، اسی میں موت دے دے، تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیری بارگاہ میں نہ عرضی لگاؤں تو پھر کس سے کہوں۔ میری مرضی اور میری تمنا اور میری خواہش تو یہ ہے میں یہیں کھڑا کھڑا مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، برادران ملت اسلامیہ، ہم کہاں ہیں؟ اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ریئل میں کتنی محنت کر رہے ہیں۔ فارمیلٹی کی دنیا سے باہر آئیے۔ روحل شریف میں قاضی حمید الدین یوں ہی جبہ لے کر نہیں آ جاتے، سال بھر تک مدینہ شریف میں جاروب کشی کری ہے جی، یہ تو رزلٹ ہے کہ جبہ دیا گیا ہے۔ محنت دیکھیے، 3 سال تک شریف صاحب مکے میں رہے، 1 سال تک بارگاہ رسالت۔ آج لوگ کہتے ہیں ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ۔ تم نہیں، تمہارے اجداد پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے دہلیز مصطفیٰ پر لوگ کھڑے ہو کر کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ الفاظ اگرچہ بدلے ہوئے تھے، فکر تو یہی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، بات کو ختم کر رہا ہوں، بہت دعائیں کی مولا مجھے یہیں نہیں نکل جاؤ شرف الدین، ہمیں تم سے کچھ کام لینا ہے۔ کھولو آنکھیں، آنکھ کھول دی، لیکن مالک کھڑا رہنے دے، آنکھیں تو نہیں۔ باہر نکلو پانی سے، جذب طاری ہوا، ڈوب گئے استغراق میں، کیف کی موجوں میں بہنے لگے۔ اے اللہ پھر تو ہی کسی سے نکلوا دے، میرے پاؤں تو نہیں اٹھتے۔ آگے کی منزل ہے جی، آگے کی منزل۔ ابو علی شاہ قلندر بہت بڑی ذات کا نام جی، ہمارے جوسوں کی اوقات نہیں کہ ان کی بات کری جا سکی کما حق ہو۔ بہت بڑی ذات کا نام، حضرت محبوب الہی سے مرید ہونے گئے تھے۔ جب مرید ہونے گئے، آسمانوں کی سیر کی تھی روحانی دنیا میں،
اور کئی آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد کہیں ایک حجاب نظر آیا، پردہ، تو ٹھہر گئے، کہا اس سے آگے پیر کی ضرورت ہے۔ تو آئے سرکار سلطان المشائخ محبوب الہی کے پاس، کہا حضور مرید کر لیجئے۔ اچھا محبوب الہی بھی محبوب الہی ہے، اچھا اور فخر کی بات کروں، محبوب الہی جس پر فخر کرتے ہیں وہ ہمارا صوفی حمید الدین۔ تو محبوب الہی کی خدمت میں پہنچے، محبوب الہی کی خدمت میں، اور کہا حضور مرید کر لیجئے۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا اتنے آسمانوں کے سیر کر کے آ گیا ہے شرف الدین، اب کہتا مرید کر لیجئے؟ نہیں کرتا میں، میرے پاس تیرا حصہ نہیں ہے، جا۔ اس لیے بعض روایت میں ہے کہ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید، بعض میں ہے کہ آپ سرکار محبوب الہی کے مرید، بعض میں ہے کہ آپ شیخ شہاب الدین کے مرید تھے۔ بہرحال ایک جملے میں کہہ لیجیے آپ نے سب سے فیض لیا تھا، اور ڈائریکٹ اس سے فیض لیا تھا جس کا میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرنے لگا، حالانکہ ختم کرنے میں مجھے بہت وقت لگتا ہے، یہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے۔ ایک بات کہتا ہوں تو ادھر سے خیال آتا ہے کہ یہ بھی کہتا چلوں، ادھر سے خیال آتا ہے کہ یہ بھی کہتا چلوں۔ سلطان غوث العالم طارق السلطنت قطبۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی کی خاک درگاہ کی خیرات ہے تیرے نیر کے پانی کا لقب آب حیات، خاک درگاہ تیری سرمائے بینائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا، کہنے لگے مالک مجھے نکلوا دے کسی سے، پھر آنکھ بند کر لی، ڈوبے تھے، اتنے میں ایک بزرگ آئے، بزرگ نے جگایا، جیسے میں نے موانزار صاحب کو ایسے جگایا، ایسے ہی بزرگ نے اس سے بہت احسن طریقے سے جگایا، جگانے کے بعد سبحان اللہ، جگانے کے بعد کہا باہر آؤ، تو وہ کھڑے رہے، کہا کون ہو تم؟ اتنے میں بزرگ نے اٹھا لیا شیخ شرف الدین کو اور اٹھا کے پانی کے باہر لا کے رکھ دیا۔ تو حضرت کی زبان سے نکلا آپ کون ہیں؟ چہرہ نورانی، داڑھی گھنی، ولایت ٹپک رہی ہے، سبحان اللہ، آنکھیں خوبصورت، ہمیں لطافت سے بھری ہوئی۔ سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، سرکار شیخ شرف الدین نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں اپنے مالک سے لو لگائے ہوئے تھا، آپ نے اٹھا کے مجھے پانی سے باہر کر دیا، کتنے سالوں کی محنت آپ نے میری رائگاں کر دی، میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں یہیں اسی پانی میں بہہ جاؤں، اپنے مالک کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ کیا لوگ تھے وہ جو خدا کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اور کیا لوگ ہیں ہم کہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں بار بار ہمارے کانوں پر آتی ہیں، لیکن جناب کہ نہ کرکٹ رکتا ہے، نہ ٹی وی رکتی ہے، نہ باتیں رکتی ہیں، نہ کام چھوٹتا ہے، اور نہ خود کو روک کر مسجد تک جانے کی توفیق الا ماشاءاللہ ہوتی ہے۔ اور پھر جناب ہماری یہ پریشانی ہمیں کیوں ہے، وہ دقت کیوں ہے، یہ دشمن کیوں ہے، وہ ٹینشن کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ ارے بزرگ آپ کون ہیں بھائی؟ کیوں باہر نکال دیا مجھے؟ اس بزرگ نے کہا، پہلے بول دو سبحان اللہ۔ اس بزرگ نے کہا شرف الدین مایوس مت ہو، قدرت کی یہی مرضی ہے۔ کہا لیکن حضرت آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن ابو طالب۔ میں علی ابن ابو طالب نجف اشرف سے تیرے دریا تک آیا ہوں، حکم خداوندی سے تجھے کام سونپنے آیا ہوں، چل نکل یہاں سے۔ مولا علی کا نام سنا، جیسے ہی نام سنا کہا علی آئے ہیں، امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، حلال المشکلات والنوائب، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ابو الائمۃ الطاہرین، مولا مشکل کشا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت شیخ شرف الدین قدم میں گر گئے، کہ حضور معاف کیجئے گا جملہ سخت نکلا ہو تو، اس لیے کہ آپ تو آپ ہیں، تمام ولیوں کے امام ہیں، سرکار معافی چاہتا ہوں۔ قدم سے اٹھایا علی حیدر نے، سینے سے لگایا، اور جناب والا خدا جانے کیا کیا عطا کیا، اور ایسی خوشبو عطا کی کہ علی تو چلے گئے مگر شرف الدین میں علی کی خوشبو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت فیضان ابو علی شاہ نعرہ تکبیر کہا شرف الدین میں علی ہوں علی تیری تمنا ہے کہ تو علی بن جائے علی ابو طالب کے بیٹے کو ہونا تھا ہو گیا اب دوسرا علی نہیں ہے لیکن جا آج سے تو بوئے علی کے نام سے جانا جائے گا آج دیکھیے شرف الدین نام زمانہ یاد کم رکھتا ہے دنیا کے چاروں کونے سے بوئے علی کی آواز آ رہی سبحان اللہ فیضان مولائی کائنات فیضان مولائی کائنات فیضان مولائی کائنات صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا ارے گھر کو چھوڑ گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا ایک دو پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ